چچا سجاد کے بیٹے فیروز کی منگنی تھی۔ ان کا یہ بیٹا اکلوتا تھا جو شادی پر راضی نہ تھا کہ اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ تبھی فیروز کے ماں باپ دونوں پریشان تھے۔ کافی لڑکیاں دیکھی، آخر کار مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک رشتہ دار کی شادی میں فیروز نے مہجبی کو دیکھا تو اسے وہ پسند آ گئی۔ یوں چچا چچی کی ایک بڑی مشکل آسان ہو گئی۔ امید تھی کہ لڑکی کے ماں باپ انکار نہیں کریں گے، کیونکہ فیروز بھائی مقابلے کے امتحان پاس کر کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ وہ دراز قد اور خوبصورت بھی تھے اور صاحب جائیداد بھی۔ ایسے رشتے بقول ہمارے والدین قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ مہجبی کے والدین نے بھی انکار نہ کیا اور منگنی کی تاریخ دے دی گئی۔ چچی نے امی کو فون کیا کہ تیاری رکھو، کارڈ بھجوا دوں گی، لیکن خوشی کی خبر جی چاہا پہلے ہی تم سے کر دوں۔ مدت بعد ایک خوشی بھری خوبصورت تقریب میں جانا تھا، وہ بھی فیروز بھائی کی منگنی میں، جن کو سبھی دل و جان سے عزیز رکھتے تھے۔ بڑی دھوم دھام سے منگنی ہوئی۔ پہلے سب چچا کے گھر جمع ہوئے، پھر بہت سی کاریں کارواں کی صورت میں لڑکی کے گھر پہنچی۔ رسم منگنی کی تقریب انہوں نے گھر پر ہی رکھی تھی۔ ان کا گھر بڑا اور صحن کشادہ تھا۔ خوبصورت شامیانے تلے اسٹیج سجایا گیا تھا اور برقی کمکموں سے سارا گھر جگمگا رہا تھا۔ ہم بھی بہت اہتمام سے تیار ہو کر گئے تھے، مگر مہجبی جب تیار ہو کر آئی تو جتنی روشنیاں اور کمکمے تھے سب مان پڑ گئے۔ لگتا تھا کہ ایک ستاروں کے جھرمٹ میں چاند نکل آیا ہے۔ اس نے دلہنوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ گورے گورے نازک ہاتھوں میں مہندی اور سنہری چوڑیاں خوب سج رہی تھیں۔ مہجبین کی رنگت غیر معمولی تابناک اور پلکیں لمبی رخساروں پر جھالروں جیسی تھی۔ آنکھیں جھکی ہوئی، وہ کسی کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی تاثر تھا، بلکہ مجھ کو تو وہ اداس لگ رہی تھی۔ تبھی سوچا کہ کہیں مہجبی کی مرضی کے بغیر تو اس کا رشتہ طے نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ زمانے کی ریت ہے کہ اکثر لڑکی کی مرضی اور خوشی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ یہاں بھی ایسا ہی احوال دیکھا۔ کسی نے لڑکی کی دلی کیفیت کی جانب توجہ ہی نہ دی، ہر کوئی اس کے حسن اور سنگھار کی جانب متوجہ تھا۔ منگنی کی رسم بڑے اہتمام اور انصرام سے ادا کی گئی۔ مہمان پرتکلف کھانا تناول کرنے کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رستے بھر سبھی لڑکی کی صورت کے گن گا رہے تھے۔ منگنی کے بعد فیروز بھائی ہمارے گھر آئے تو ہم نے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا اور مٹھائی کا کورس شروع کر دیا۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے ڈھیر ساری مٹھائی منگوا کر ہماری فرمائش کو پورا کیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ان کو اتنا شاد نہیں دیکھا تھا۔ دل سے دعا کرنے لگی کہ خدا کرے ایسے ہی خوش رہیں۔ کتنا خیال رکھتے ہیں وہ ہمارا، ہر ایک کی خیر چاہنے والے، ہر کسی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے باخبر رہ کر ان کو حل کرنے والے۔ میں تو سوچتی تھی کہ خدا ایسا بھائی سب کو دے۔ اب اس خوشی کے جھونکے کو گزرے ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ چچی گھبرائی ہوئی آئیں۔ امی کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ کچھ باتیں کرنے لگی۔ ان کو پریشان دیکھ کر میرا دل دھڑکا۔ قریب گئی تو کہہ رہی تھی کہ ماں چبی کا فون آیا تھا کہ آنٹی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، کوئی ضروری بات کرنا ہے۔ کیا بیٹی؟ میں نے پوچھا۔ جواب دیا، آنٹی میری زندگی کا سوال ہے۔ تبھی میں گھبرا کر ادھر چلی آئی کہ بھرا پورا گھر ہے، گھر میں تو بات نہیں ہو سکتی۔ اگر لڑکی نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ میرے دل پر اثر ہو گیا تو مجھے کوئی سنبھالنے والا تو ہو۔ اللہ خیر کرے بھابھی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ امی نے کہا۔ جانے کیوں دل میں ایک کھٹک سی ہو رہی ہے۔ فیروز تو اپنی منگنی سے اتنا خوش ہے کہ مجھے ڈر سا لگنے لگا ہے۔ خدا خیر کرے ہماری خوشی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، خدا نہ کرے۔ چچی جان ایسی باتیں مت سوچئے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب خیر ہوگی۔ اچھا تو مہجبی کو فون تو ملاؤ، کیا بات کرنا چاہتی ہے مجھ سے؟ یہ لو نمبر۔ انہوں نے ایک کاغذ کا پرزہ مجھے پکڑا دیا جس پر نمبر درج تھا۔ چچی نے امی جان سے کہا کہ آپ بھی میرے پاس بیٹھیے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ لڑکی اپنی منگنی سے مضطرب ہے۔ وہ تو میری چھٹی حس بھی کہہ رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور اس کے دیے گئے نمبر پر فون ملا دیا۔ فون مہجبی نے ہی اٹھایا۔ ہاں بیٹی مہجبی، کیسی ہو؟ بولو کیا کہنا ہے؟
اگر ماں باپ میری بات سن لیتے تو آنٹی آپ کو تکلیف نہ دیتی، لیکن اب مجبوری ہے۔ معذرت خواہ ہوں، دراصل میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ میرے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے۔ کیوں بیٹی؟ میرے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، وہ میرا تایا ذات ابرار۔ میری منگنی پہلے میرے والدین نے ابرار سے کی تھی، اور اب اچانک وہ بندھن توڑ کر امی ابو نے آپ کے بیٹے سے رشتہ طے کر دیا۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پھر ابرار سے کیوں منگنی کی تھی؟ اس وقت تو میں ناسمجھ تھی، مگر 8 برس کافی ہوتے ہیں کسی کو دل میں بسانے کے لیے۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات راسخ ہو گئے تھے، تو اچانک انہوں نے ہماری منگنی توڑ کر آپ کی طرف رشتہ کر دیا۔ میں نے امی سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ایسا نہ کریں، منگنی توڑنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ ابرار بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ایک معمولی نوکری کرتا ہے، اور آپ کا بیٹا افسر ہے۔ تایا ابو امیر نہیں ہے۔ آنٹی بتائیے کہ کیا معمولی نوکری پر ہونا یا امیر نہ ہونا کوئی جرم ہے جس کی سزا اب ہمیں مل رہی ہے، جبکہ ہمارے دل ایک دوسرے کو قبول کر چکے ہیں؟ یہ انصاف کی بات تو نہیں ہے کہ میرے دل میں کوئی اور بسا ہے اور دلہن بن جاؤں کسی اور کی۔ میں امی ابو سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے کسی اور سے شادی نہیں کرنی ہے اپنے منگیتر کے سوا، لیکن وہ میری بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ اپنے والدین سے مایوس ہو کر آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ ہماری خوشیوں کو اجڑنے سے بچا لیں، ورنہ میں بھی عمر بھر دکھی رہوں گی، آپ کا بیٹا بھی اور خود آپ بھی۔ اس لڑکی نے ایک ہی سانس میں اپنے دل کی بھڑاس نکال کر فون رکھ دیا، بغیر چچی کا جواب سنے۔ اور چچی بیچاری آگے سے کیا کہتی؟ وہ تو ساکت حیرت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امی دوڑ کر پانی لے آئیں۔ بھابھی کیا ہوا؟ کیا کہا ہے ماں چبی نے؟ آپ سانس روک کر کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ میں فون سے بہت قریب تھی، میری حس سے سماعت بھی تیز تھی، فون سے مجھے ایک ایک لفظ صاف سنائی دیا تھا۔ امی سے میں نے کہا فی الحال آپ چچی سے کچھ نہ پوچھئے، میں آپ کو بتا دوں گی۔ میں نے ان کو سکون کی گولی کھلا دی اور کہا آپ سو جائیں چچی جان، بعد میں سوچیں گے جو کرنا ہوگا، اس وقت آپ کو سکون کی ضرورت ہے، کچھ مت سوچئے اور سونے کی کوشش کیجئے۔ چچی میں بولنے کی سکت بھی نہ رہی تھی، انہوں نے آنکھیں موند لی۔ شام کو فیروز بھائی ان کو لینے آ گئے۔ امی سے کہا ہماری والدہ بھی کمال خاتون ہیں، گھر میں ماموں ممانی آئے ہوئے ہیں، یہ ان کو چھوڑ کر یہاں آ کر سو رہی ہیں۔ امی بولی بیٹا ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہاں بچوں کا ہنگامہ تھا، تبھی ادھر آ کر سکون کرنے کو لیٹی تھی۔ چچی جان جاگ چکی ہیں۔ فیروز کو دیکھا تو چہرے پر غم کی گھٹان چھا گئی، مگر سمجھداری سے ضبط کر گئی، بیٹے کو کچھ نہ بتایا۔ وہ فیروز کے ساتھ چلی گئی۔ میں دعا کرنے لگی خدا کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو۔ چچی نے چچا کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ فی الحال تم منہ سے کوئی بات مت نکالنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، پہلے لڑکی کے والدین سے بات کر لینے دو۔ لڑکیاں تو ہوتی ہی ناسمجھ ہیں، ماں باپ نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ ابھی فیروز کو بالکل اس بات سے آگاہ مت کرنا۔ چچا مہجبی کے باپ سے ملے، بیچارے بارش بزرگ تھے، ہاتھ جوڑ کر بیٹی کی نادانی پر معافی طلب کرنے لگے۔ بھائی صاحب آپ شریف لوگ ہیں، میں نے بس آپ کو دیکھا ہے، آپ کی دولت کو نہیں دیکھا۔ آپ کا بچہ محنتی ہے، تبھی تو وہ اعلیٰ مقام تک پہنچا ہے۔ بے شک ابرار میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن اس کی نالائقی کا کیا بتاؤں۔ اس نے بھائی صاحب کی جائیداد بکوائی کے کاروبار کرنا ہے، سبھی نے منع کیا، نہ مانا اور سب پیسے برباد کر ڈالے۔ بھائی صاحب کو اس نکمے لڑکے نے کنگال کر ڈالا، ابھی تک محنت سے جی چراتا ہے۔ ابرار صحیح ہوتا تو میں کیوں منگنی توڑتا؟ بھلا اپنا خون کسے پیارا نہیں ہوتا؟ منگنی میں نے سوچ سمجھ کر توڑی ہے۔ بڑے بھائی مجھ سے ناراض نہیں ہیں، وہ منگنی میں بھی موجود تھے، اپنے بیٹے کے کرتوت جانتے ہیں، اسی لیے ان کو ملال نہیں ہے۔ آپ معاف کر دیں ماہ جبین کو، وہ نہ سمجھ ہے۔ اس عمر میں بچیاں نادان اور جذباتی ہوتی ہیں۔ غرض ان بیچارے بوڑھے آدمی نے اتنی لجا کر معذرت کی کہ چچا بھی تڑپ گئے اور بولے بھائی صاحب میں نے اس بات کو دل پر نہیں لیا اور نہ ہی بیٹے سے تذکرہ کیا ہے، جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے قبول ہوگا، ہر پہلو سے سوچ لیں۔
پھر فون پر آگاہ کر دیں۔ اگر رشتہ برقرار رکھنا ہے تو میں اسے خدا کی رضا سمجھ کر قبول کر لوں گا، آگے جو ہمارے بچوں کی قسمت، لیکن آپ کو رنجیدہ نہیں کروں گا۔ 2 دن بعد مہجبین کے والد کا فون آیا کہ مہجبین راضی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ رشتہ نہ توڑیں۔ میرے چچا چچی بھی یہ رشتہ نہیں توڑنا چاہتے تھے کیونکہ ان کا بیٹا مہجبین سے منگنی پر بہت خوش تھا۔ اللہ پر اچھی امید رکھ کر انہوں نے شادی کی تاریخ دے دی۔ تیاریاں شروع ہو گئی۔ شادی میں ابھی 6 روز باقی تھے کہ ہم میوہ پہنچانے فیروز بھائی کے گھر گئے۔ ابھی گھر سے کچھ دور ہی تھے کہ کانوں میں رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ تشویش ہوئی کہ اللہ جانے ایسا کیا ہو گیا ہے۔ گھر کے اندر ڈرتے ڈرتے قدم رکھا، چچی اور ان کی بیٹیوں کو روتے پایا۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ ابھی فون آیا ہے کہ مہجبین فوت ہو گئی ہے، جبکہ فیروز شادی کا سامان لینے گیا ہوا ہے۔ ہم سکتے میں رہ گئے۔ ہمارے اور چچا کے گھرانے کی خوشیاں اور غم سانجھے تھے، سو ہم بھی ساتھ ہو لیے اور لڑکی کے گھر پہنچے۔ جب گھر کے اندر گئے تو مہجبین کی ماں اور دیگر رشتہ دار عورتیں بھی رو رہی تھیں۔ امی کو ایک عورت نے بتایا بہن لڑکی اس شادی پر رضامند نہیں تھی، کسی نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے، کہا اب تو کارڈ بھی بٹ گئے ہیں، ہماری عزت کا سوال ہے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ لڑکی جذباتی ہے، شادی کے بعد آپ ہی نئی زندگی کو قبول کر لے گی، سابقہ منگیتر کو خود ہی بھول جائے گی۔ مگر یہ اور طرح کی لڑکی تھی۔ ماں تو بے ہوش ہو گئی، پھوپھیاں اور بہنیں بھی اب کفے افسوس مل رہی تھی کہ ہائے اس کی بات کیوں نہ سمجھ لیتے تو آج مہجبین جان سے نہ جاتی۔ اب کس سے تعزیت کرتے جبکہ یہاں تو کسی کو ہوش ہی نہیں تھا۔ پڑوسن عورتیں البتہ آپس میں قیاس آرائیاں کر رہی تھی۔ تبھی میرا دل بھر آیا اور آنسو بہہ نکلے۔ سوچا کہ وہ ہر کسی سے فریاد کرتی رہ گئی، کسی نے اس کی بات نہ سنی، اور آج سبھی اس کے سامنے فریاد گناہ ہیں اور وہ خاموش چارپائی پر لیٹی سبھی کو روتا اور بلکتا سن رہی ہے۔ ہم بہت بھاری دل سے گھر آ گئے تھے۔ فیروز بھائی ایک بت کی مانند صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا ان سے بات کیسے کروں۔ مہر بلب ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ از خود گویا ہوئے، شبو کیا ہوا تھا مہجبین کو؟ تب میں نے فیروز بھائی کے کانوں میں بات ڈال دی جو حقیقت سے لا علم تھے۔ تب وہ بہت زیادہ اپسٹ ہو گئے، کہنے لگے اے کاش تم ہی مجھے بتا دیتی، اگر ایسی بات تھی میں خود یہ رشتہ توڑ دیتا۔ میں ایک تعلیم یافتہ انسان ہوں، جانور تو نہیں کہ بضد ہو جاتا یا غم کرتا۔ ارے بھائی ہر انسان کی اپنی خوشی ہوتی ہے اور اس خوشی کو حاصل کرنا اس کا حق ہے۔ اے کاش وہ مجھے ہی فون کر کے بتا دیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ میں نے نہ بتایا کہ اس نے تو چچی کو بھی فون کر کے التجا کی تھی، مگر انہوں نے اس ڈر سے آپ کو نہیں بتایا کہ کہیں آپ کو دکھ نہ پہنچے۔ تاہم میں نے یہ ضرور فیروز بھائی سے کہا کہ بھائی وہاں کسی نے بھی خودکشی کا ذکر نہیں کیا۔ اب کیا معلوم اچانک فوت ہو جانے کا سبب کیا تھا؟ موت کی وجہ تو کسی کو معلوم نہیں۔ موت تو بے وجہ آ سکتی ہے کہ زندگی تو اللہ کی امانت ہے، اس کا بھروسہ نہیں۔ چلتے چلتے ایک بظاہر صحت مند آدمی سڑک پر یا کسی جگہ گر جاتا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ لوگ بھاگتے دوڑتے رہ جاتے ہیں مگر زندگی کو واپس لانے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ اسے کوئی مرض لاحق ہو، اچانک ہارٹ فیل ہو گیا ہو یا وقت پورا ہو چکا ہو۔ انسان جوانی میں بھی تو مر جاتے ہیں۔ بس اب آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں اور اس بات کو اللہ کی رضا سمجھیں۔ فیروز بھائی نے میری اس بات کا جواب نہ دیا، اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد جب فیروز بھائی کی شادی کا کارڈ ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ منظر میری نظروں میں پھرنے لگا جب مہجبین اسٹیج پر فیروز بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی چمک رہی تھی مگر چہرہ اداس تھا۔ کسی نے بھی اس وقت نوٹ نہ کیا کہ اس پورے تابناک چاند کو گہن تو نہیں لگ رہا۔ دولت تو آنی جانی شے ہے لیکن زندگی ایک انمول شے ہے جو صرف ایک ہی بار ملتی ہے۔ آج فیروز بھائی کی شادی کے کارڈ تو پھر سے چھپ گئے لیکن جانے والی مہجبی واپس نہیں آ سکتی کہ یہ حقیقت اٹل ہے، جو اس جہاں سے چلا جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر